بلال لیلا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لیلا تم مجھے کہتی تھی نا کہ تمہیں مجھے اپنا شور کہتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اسی لیے مجھے تمہیں ایک بڑی گڈ نیوز دینی ہے، اور بیوی ہونے کے ناطے یہ گڈ نیوز سب سے پہلے میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ لیلا بلال کو کہتی ہے کہ بلال مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا کہ تم مجھے طلاق دے رہے ہو، یہ میرے لیے ایک سب سے بڑی گڈ نیوز ہے۔ جیسے ہی بلال لیلا کے منہ سے یہ الفاظ سنتا ہے تو وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا ہے اور لیلا کو کچھ نہ بتانے کا سوچتا ہے۔ دوسری طرف سلیم چاچا اپنے کیس کے سلسلے میں کراچی جاتے ہیں، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وکیل نے انہیں دھوکہ دیا ہے اور سارا کیس الٹ ہو گیا ہے۔ اپوزٹ پارٹی انہیں اپنا گھر خالی کرنے کو بول رہی ہے۔ سلیم چاچا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ تیمور کروا رہا ہے۔ گھر آنے پر جب سلیم چاچا سب کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ گھر خالی کرنا پڑے گا تو ایمان اور اس کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سلیم چاچا کو کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ اتنی ہی دیر میں تیمور سلیم چاچا کو کال کرتا ہے۔ سلیم چاچا ڈرتے ہوئے فون اٹھاتے ہیں تو تیمور انہیں کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر کی بہت ہی نگرانی کروا رہا تھا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کی پوری کر سکتا ہوں۔ سلیم چاچا تیمور کو کہتے ہیں کہ تم جیسے گھٹیا انسان سے کوئی بھی مدد لینا تو توہین سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلیم چاچا فون بند کر دیتے ہیں۔ تیمور سمجھ رہا تھا کہ سلیم چاچا اسے مدد کی بھیک مانگیں گے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ بلال سلیم چاچا کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بلال سلیم چاچا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ عدالت گئے تھے تو اس کا کیا بنا، جس پر سلیم چاچا بلال کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتے ہیں۔ بلال سلیم چاچا کو کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور اس کو کہتا ہے کہ آپ ایمان اور چاچی کو لے کر کراچی میں آ جائیں، میں آپ کا یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں اور سب بندوبست بھی کر دیتا ہوں رہنے کا۔ سلیم چاچا بلال کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بلال اگر تم نہ ہوتے تو اس پوری دنیا میں میں بالکل تنہا اور اکیلا ہو گیا تھا۔ سلیم چاچا کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بلال اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہے، اور ادھر سے زارا بھی اپنے سسرال والوں کا یہ نیا روپ برداشت نہیں کر پا رہی۔ پہلے تو تیمور اسے بدتمیزی سے بات کرتا تھا، لیکن اب تایا اور تائی کا رویہ بھی اسے بدل گیا ہے۔ یہ سب کچھ زارا برداشت نہیں کر پاتی اور وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔